بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، یہ وظیفہ نہیں، چابی ہے آپ کے گھر کی۔ اگر آپ نے اسے تھام لیا، پڑھ لیا تو 3 دن میں انشاءاللہ اپنے گھر کے مالک ضرور بنیں گے۔ گھر خریدنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، نہ اسباب، نہ وسائل، نہ ذرائع، تو بے فکر رہیے، انشاءاللہ وہ خود اس قدر شان کا مالک ہے کہ اسباب بھی بناتا ہے، ذریعہ بھی پیدا کرتا ہے اور وسائل کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ خود کیسے نوازے گا۔ بندے کا کام نہیں کہ وہ وسیلوں سے مانگے، وسائل سے مانگے، ذریعوں سے مانگے، اللہ کو بتائے کہ مجھے اس ذریعے سے نواز دے، اس وسیلے سے دے دے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ کن وسائل کو اختیار کرتا ہے، کن ذریعوں سے مدد کرتا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنا گھر ملنے والا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر لیجئے، اور وہ تیاری کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 11 روپے کا صدقہ نکالنا ہے علیحدہ، اس نیت سے کہ آپ نے گھر لینا ہے۔ اس 11 روپے میں آپ نے گھر لینا ہے۔ جی ہاں، آپ نے یہ 11 روپے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں صدقے کے طور پر۔ یہ وہ صدقہ ہے جس سے تجارت کی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم مجھے دو گے تو میں 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ تو یہ 11 روپے آپ نے اسی نیت سے کہ اس کے بدلے آپ نے گھر خریدنا ہے، اپنے گھر کا مالک بننا ہے، یہ صدقہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ ابھی اسے فوراً ادا نہیں کرنا، اسے اس عمل کے بعد ہی ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 11 عورتیں چاہیے 3 دن کے لیے۔ اگر ایک عورت کوئی آئی ہے آپ کے گھر، وہی عورت 3 دن آپ کے گھر آنی چاہیے، یعنی 11 عورتیں مسلسل 3 دن آپ کے گھر آئیں اور اس ذکر کو کرنے میں آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ شامل ہو، تاکہ اللہ راضی ہو اور آپ پر اپنی عنایت کر دے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے عورتوں کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا عمل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ درود ابراہیمی ہو۔ ہر عورت 11 بار درود پاک پڑھے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے عورتوں کو تسبیح دے دینی ہے، ایک تسبیح لے لینی ہے 100 دانوں والی، اور ہر عورت سے بولنا ہے کہ 1100 بار گن کر، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل کی، پھر دوسری، تیسری، اسی طرح سے 11 تسبیحات مکمل کرنی ہے اس آیت کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، میں تیری طرف سے عطا کی ہوئی ہر خیر کا محتاج ہوں، یا ہر خیر کی محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے 1100 بار۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہر عورت کو کہنا ہے کہ 11 بار سورۃ مزمل پڑھ دے۔ سورۃ مزمل 11 بار پڑھے وہ عورت جو آپ کے گھر آئی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ آیت آ جائے سورۃ مزمل میں، آخر میں آتی ہے، یقیناً تھوڑا سا اوپر ہی ہے درمیان میں، کہ اللہ تعالیٰ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسے اپنا وکیل پکڑا، اپنا وکیل بنایا، وکیل ٹھیک ہے بنایا، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ آپ نے اس آیت کا ان کو کہنا ہے کہ 100 بار پڑھو، سب 100 بار پڑھو، پھر سورۃ مزمل مکمل کر دینا۔ ٹھیک ہے، جتنی بار آپ نے 11 بار پڑھنی ہے سورۃ مزمل، تو 1100 بار یہ آیت پڑھی جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ 1100 بار پڑھی جائے گی، کیونکہ ہر عورت 100 بار پڑھے گی، تو 11 بار جب وہ پڑھیں گی تو 1100 بار ہر عورت کے حصے میں آ جائے گی، وہ پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورت جو ہے باقی سورت مزمل وہ مکمل کر دینی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو کھانے پینے کا اہتمام کیا ہو وہ ان کے سامنے رکھنا ہے، چاہے اپنی جتنی بھی توفیق ہے اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میٹھے چاول یا میٹھی چیز لازمی بیچ میں رکھیے گا، شامل کیجئے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اگلے دن بھی ایسا ہی کرنا ہے، پھر اس سے اگلے دن بھی ایسے ہی پڑھائی کروانی ہے مکمل۔ پھر اپنے گھر کے لیے دعا کرنی ہے، یقیناً کریں گے، محفل ہوگی، اللہ کے ذکر کی فرشتے آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کی دعا ہوگی، التجا آپ نے جتنی محنت کی ہے، جو نیت کی ہے اور وضو کیا ہے، جو قدم اٹھائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔
کیجیے گا اپنے آنسوؤں کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، کیونکہ وہ 1 منٹ میں نا کہانی بدل دیتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور وہ قسمت بدل دیتا ہے۔ بے شک ہر بندہ اپنے رب سے واقف ہے کہ جیسا چاہتا ہے فوراً کر دیتا ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ دنیا کی سب طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہے، یہاں تک کہ پیسوں کی بھی کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دن مکمل کر لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید اور یقین رکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ خود اسباب بنا کر آپ کی مدد کے لیے بھیج دے گا اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ یقین کیجئے اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھر لیے ہیں، بس بہت یقین اور محبت سے کیا ہے۔ یہ بات ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو عورتیں آپ کے گھر میں آئے وہ دنیاوی باتیں نہ کرے، جب تک یہ مکمل نہ ہو انہیں گھر کی یا اپنے گھر کی یا کسی کے گھر کی یا کسی عورت کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی غلط الفاظ استعمال کر لیتی ہیں، جیسے چغلی ہوگا، غیبت ہوگی، یہ کام نہ کرنے دیجیے گا۔ دنیا کے کوئی ذکر نہ آئے، صرف اس وقت اس قدر محبت سے پیش کیجیے گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہی ہوں گی، اگر اسی طرح سے کر لیا، باادب ہو کر، بدتمیز ہو کر کہ یہاں دنیا کا ذکر نہیں کرنا، یہ بہت خاص محفل ہے، تو دیکھیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ وظیفہ قبول ہو رہا ہے، یہ عمل مقبول ہو رہا ہے، اللہ آپ کے نصیب میں لکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ عطا فرمائے گا، خیر و برکت کے معاملے کرے گا، آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جتنے بے گھر ہیں ان کے لیے کہ اللہ سب کو اپنا گھر عطا فرمائے، یہ وظیفہ کرنے کی ضرور توفیق دے، اور اس کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں۔ اللہ خیر کرے سب کی، آمین ثم آمین۔